تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ذریعے انہیں خوش رکھا کرو۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر میں خفا ہو اور جلد راضی ہو جائے، اور بدتر وہ شخص ہے جو جلد غصہ میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ دو بھیڑیے جو ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی حرص اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں۔ جب تو کسی عالم کو دیکھے کہ وہ اپنے دینی امور میں آسانیاں پیدا کرنے میں مشغول ہے تو جان لے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دوست سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی، اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہوں، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہوں۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ عورت پوشیدہ رکھی جانے والی مخلوق ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ برے دوستوں سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں۔ جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔